اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوجا سپارہ سورۃ البقرہ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਤ ਦਾ 2 ਦਫਾ ਦਾਵਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਲਾਇਲ ਅਕਲਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਬਹਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। تو پہلی آیت زجر ہے انہاں لوگوں واسطے جنہوں نے مسئلہ توحید دی مخالفت کی تھی، اور اگلے حصے دے اندر عذاب دا ذکر کر کے ڈرایا گیا۔ مسئلہ توحید کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہر قسم دے دلائل واضح کر کے بیان فرمایا تاکہ کسی قسم دا شبہ باقی نہ رہے۔ دلائل عقلیہ نال، دلائل نقلیہ نال، دلائل وحی نال، ہر قسم دا طریقہ اللہ نے استعمال فرمایا تاکہ اوکھا بھی سوکھا بھی دلائل دے لحاظ نال کوئی یہ نہ آکھے بے سانو سمجھ نہیں آئے۔ تو اللہ پاک فرمایا بھی ادھے باوجود بھی کچھ لوگ وہ ہیں جڑے اللہ تو سوا اپنے معبود سمجھے دیں اور اللہ دے شریک بنائی بیٹھے ہیں۔ دلائل تو بعد حق تو یہ بنتا ہے بس سب تو زیادہ محبت انسان دی اللہ دے نال ہوئے، نہ کہ کسی مخلوق نال۔ انہاں دا حال ہے کہ جتنے بھی زیادہ دلائل بیان ہوئے مسئلے کو واضح کیتا گیا، اتنا انہوں نے ضد کی تھی اور اللہ دے شریک بنایا، اور حال یہ ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، انہاں نال محبت اویں ہار کر دیں جی میں اللہ نال محبت کریں۔ حالانکہ سب تو زیادہ محبت بندے دی اللہ دے نال ہونی چاہیے۔ محبت پھر انداز ہے جہاں نال جی میں محبت کرنی ہے اسے شان کرنی ہے، نہ کہ غلط انداز نال۔ اللہ نال بھی محبت رکھنی ہے، نبی پاک نال محبت رکھنی، اولاد نال محبت ہے بھائی، جائیداد مال، ہاں جی، سونا چاندی جانور، ہر کہیں اپنی وکری وکری محبت ہوتی۔ کوئی کتا نال محبت رکھی کھڑا، جھولی پائی بیٹھن، تھبا ماری پن، انہاں کو مروڑے دیندے پن۔ پیو کو مروڑے نہیں دینا، والدہ کو مروڑے نہیں دینا، کتے کو مروڑے دینا پہ بے شدہ تھک پہ۔ انداز ہے، اپنی سمجھ ہے، ہر کہیں دی سوچ ہے، شروع ہے۔ اولاد نال محبت ہوندی، ماں باپ نال محبت ہے، ہاں جی، ہر کہندا ایک محبت ہے، وکھرا انداز ہے۔ اے نہیں ہے بھئی ایک والی محبت دوجے دی جاتے تے دوجے والے تریجے دی جاتے استعمال کرو۔ جیڑی محبت اللہ دی وہ بے واسطے کوئی نہیں ہونی، جیڑی محبت پیغمبر نال ہے وہ کہ ہور واسطے نہیں ہونی، جیڑی محبت ماں پیو نال ہے وہ اولاد نال نہیں ہو سکتی، جیڑی محبت اولاد نال ہے وہ ماں پیو نال نہیں ہو سکتی۔ ہر کہندا وکھرا ایک حصہ ہے، اپنا حق ہے، تو اس نو اسے حال تے رکھنا ٹھیک ہوندا نہ کہ اس دی حالت تبدیل کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے شکایت کی تھی اور زجر کی تھی
کہ انہاں دا حال ویکھو کہ یحبونہم کحب اللہ، یہ جڑے جڑے بھی اللہ دے شریک بنائی بیٹھے ہیں انہاں نال ایویں محبت کردے ہیں جویں اللہ نال محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقعے کو اللہ نے بیان فرق میں واضح کیتا کہ جب 90 سال دے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو اللہ نے انہاں دے کولوں امتحان گن کے واضح کیتا کہ حضرت ابراہیم دے دل وچ نہ پتراں دی محبت ہے، نہ بیوی دی محبت ہے، نہ وطن دی محبت ہے، جی میں اللہ دی محبت انہاں دے دل وچ اتنی محبت کہندی بھی کوئی نہیں۔ ہن حالانکہ 90 سال تو بعد جو بیٹا پیدا تھی اس نال محبت ہے ہی، یہ مقصد نہیں وہ کثرت ہی نہیں، لیکن اس نال محبت ہے بیٹے دی حد تک، بیوی نال محبت ہے بیوی دی حد تک، گھر شہر نال محبت ہے گھر دی حد تک، لیکن جس ویلے اللہ سونے دا حکم آیا کہ ہجرت کرو جی گھر چھوڑو ٹر پے، نہیں تاکہ جی میرا تو گھر ہے تو میری مجبوری ہے تو پچھو گھر لگا ہو سی تو فلان ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جی ویسا کریں دیں، سانوں بھی تو ہوندیاں مجبوریاں نہ ٹر پے۔ اللہ نے فرمایا جنگل چھوڑو اپنے بچے معصوم کو اور بیوی کو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھی چھری پکڑو، بیٹے نو لٹاؤ اور اس نو ذبح کرو، ٹھیک ہے جی۔ وہ کون کرے دیں، لیکن اللہ جو راضی ایویں تھیندا پہ حضرت ابراہیم ذرے محسوس نہیں کیتا پہ کیا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کر کے تجربے نال ثابت کیتا کہ حضرت ابراہیم دے دلی جتنی اللہ دی محبت ہے اتنی کہندی بھی کہنے، کیونکہ اللہ علی سچی محبت حضرت ابراہیم دے دلی جو موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگاں دے وچوں کچھ او بھی ہیں جڑے بنائے دن اللہ تو سوا شریک، انداد جمع نید دی، نید دا معنی ہوتا ہے مثال، ہم مثال، ہاں جی اوہ جیاں جی میں آدھو پہلے دعوت اللہ رکھا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ زمین اللہ بنائی، آسمان اللہ بنائے، بارش اللہ نازل فرمائی، روزی دے انتظام اللہ کی دین، لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ دے نال کہے کو بھی شریک نہ پڑھو۔ ہونی تے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جڑے اللہ تو سوا خدا دے شریک بنائی بیٹھے، اللہ جو منع کیتا ہے تے دعویٰ رکھائی وعد بھی نہیں رہے، پھر شریک بھی بنائے جو یحبونہم کحب اللہ، انہاں نال محبت اتنی کر دیں جی میں اللہ نال کرنی، تو یہ تو ٹھیک ہے تو غلط ہے، اللہ دا حق تو اللہ نال باقی رکھنا ہے۔ یہ بیماری لگ ونجے سانو، ہاں جی، اتنی محبت اللہ دی نہ ہوئے جتنی بندہ قبر اللہ دی کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ بندہ آکھے پہ اللہ کیا کرنا ساڑھے، جب تک ادھے نہ ویسوں اللہ بھی تو ساڑھی نہیں منے نا، ذہن بنو ہے پہ مشکل حل تھی ہونی ہے، ساڑھی حاجت روائی تھی ہونی ہے، ساڑھے کام تھی ہونے، ساڑھی ضرورتاں پوریاں تھی ہونے، اتھو تھی ہونے جیتے ساڑھا ذہن بنا۔ قبراں تے لوگ جا رہے ہیں، درباراں تے جا رہے ہیں، حالانکہ قبرستان ونجنا مطلقاً تو منع نہیں ہے، سنت رسول ہے، لیکن قبرستان اس واسطے نہیں ونجنا بھی اتھے ون کے اپنی حاجات پیش کرو، انہاں دے سامنے آہوزاری کرو، انہاں نو مشکل کشا سمجھو، انہاں نو حاجت روا سمجھو، انہاں نو بیٹے دیوان والا سمجھو، اس واسطے تو نہیں مننا۔ اگر کوئی احسان گھن کے گیا تو پھر تو اس نے انہیں کی تجی اللہ نال معاملہ کرنا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، انہاں دے نال محبت رکھ دیں ان جی میں اللہ نال محبت رکھ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے بے نبی پاک گھر بیٹھے ہوئے نہ تا لگ دائے بے انہاں تا کہندے نال تعلق رہی ساں سوا، ایویں لگ دائے بے بس گھر ہی راسن، انہاں دی محبت پیار گھر تک بھی کدھیں بھی کوئی،
لیکن جس ویلے آزان تھی ونجے ہاں تو نبی پاک دا چہرہ مبارک یا طریقہ کار ان لگدا ہے پر انہاں سارے نال انہاں دا کوئی تعلق ہی کوئی ہوں دسو نبی پاک نے عمل نال ثابت کیتا ہاں جی اذان جو مل گئی تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان بیٹھے اس نماز نہیں پڑھی ہوں دسو بھائی دل اللہ دی محبت ٹھیک ہے یا دکان دی محبت زیادہ ہے زمیندار کھڑے حل بہندا ودے نالی پھر اذان مل گئی نماز نہیں پڑھی یہ دل زمین دی محبت زیادہ ہے یا اللہ دی محبت زیادہ مسلمان سڈاونا تو شوق ہے مسلمان بڑھنا اوکھا ہے یہ بیماری ہے سانو اس ویلے اساں مسلمان برباد تھی گئے جیڑا دین والا کام جس انداز نال کرنے کو اساں نہ پہ کریں دے پو بھی ساری دنیا دے مسلمان سلیل دے پہ اتنی دغا بازی غیر مسلمت نہیں جڑی سارے مسلمان چاہ گئے وہی وجہ یہ بنی کہ اساں نقصان ہی چاہے غیر مسلمان دیاں کمپنیاں ہیں کام کریں دی پہ خیانت نہیں کریں تو آدھے تنخواہ گھنے اساں ڈپٹی پوری دیں سارے مسلمانوں دا حال دیکھو ہر بندہ آدھے پہ تنخواہ ڈھی چے ڈپٹی نہ دیونی پو تے اگے نالو ٹھیک ڈھی چے ڈبل ڈھی چے حکومت نو گالی کڑے دے تے تنخواہ نہیں بدھیں دے بڑے خبیث ہیں بہت فلانے ہیں بہت ڈھیگنے ہیں لیکن پیسے گھننے آتے تو اگاں تھی کام کر رہا تھے اسی طرح تو خیانت ہے اللہ معاف کرے خیر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا لوگاں دے وچوں کچھ او لوگ ہیں جڑے اللہ تو سوا اللہ دے شریک بنائے نے یحبونہم کحب اللہ انہاں دے نال محبت ایویں کردے جویں اللہ نال محبت کرنی ہے لیکن دے مقابلت والذین آمنوا اشد حب للہ جڑے ایماندار ہوندے اللہ تعالیٰ انہاں نوں یہ صفت دیتی ہے کہ اشد حب للہ انہاں دے دلی سب تو زیادہ محبت اللہ دی ہو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرمائے جب میں آکے بھی مال بھی قربان کرو جان بھی قربان کرو میں تھانوں جنہ دے سا انہاں پرواہ نہیں کی تھی بیٹاں دی محبت گھٹ اولاد دی محبت گھٹ زمین دی محبت گھٹ دکان دی محبت گھٹ ہر شے دی محبت گھٹ تے اللہ دی محبت بات ہے والذین آمنوا اشد حب للہ جڑے بانگ سن کے مسجد چ نہیں آیا ادھر دل چ کہندی محبت ہے میں نو گلا دیونا تو سوکھا ہوندا نا میں آکھ سکدا میں نعوذ باللہ ساری دنیا دے لوگ بے ایمان ہیں میں آپ انہاں تو بڑا بے ایمان ہوں ہن مصیبت یہ بن گئی پھر میں تھوڑے عیب تلاش کریندا رہا پہ کیڑے لیکن اپنے عیباں دے میں نہ دیکھ سا میرے وچ کیڑیاں کمزوریاں بس سوکھا کام میں باہر تھیا تبصرہ شروع کر دیتا فلانا انہیں جی فلانا انہیں جی فلانا جانے چھوڑ گئے اللہ ایک صفت بیان کی دے کہ والذین آمنوا اشد حب للہ مومن جڑا ہوندا ہے او دے دل سب تو زیادہ محبت اللہ دی ہوندی اتنے تک تو ہے زجر کہ انہاں دلائل دے باوجود بھی اللہ نال محبت نہیں رکھی تے اپنے بنائے ہوئے بناوٹی معبوداں نال انہاں دی محبت زیادہ اگوں آ گیا جی تھوڑا جہاں عذاب دا ذکر اس نوں اللہ نے فرمایا کہ جنہاں لوگاں نے بغیر سوچے دے اپنا قائد بنایا اور قائد بھی گمراہ قسم دا بے دین قسم دا جہل قسم تے انہاں دے آنکھیں لاگے ساری زندگی غلط گزاری کفر وچ گزاری نے شرک وچ گزاری نے بے دینی وچ گزاری تو ہوں تو دنیا دی زندگی تو گزر ویسی بھائی باویں کوئی کافر ہے تاں دی زندگی گزرتی پئی باویں کوئی مسلمان ہے تاں دی زندگی گزرتی پئی کوئی سوکھا ہے تاں دی زندگی گزرتی پئی کوئی اوکھا ہے تاں دی زندگی گزرتی پئی کوئی رج کے کھاندا ہے تاں دی زندگی گزرتی پئی کوئی بھکھا سام پوندا تاں کوئی صحت مند ہے اودی بھی زندگی گزرتی پئی کوئی بیماری مبتلا ہے اودی بھی زندگی گزرتی پئی کوئی مالدار ہے اودی بھی زندگی گزر کوئی تنگ دست ہے اودی بھی دنیا دی زندگی تو گزرتی پئی گزر ویسی مرن تو بعد سارے زندگی دے صدمے ختم
کہ مرن تو پیچھے بیماری ہو سی کہا نا مرن تو پیچھے سودے گھنسا ہے پیسے دے مسئلہ بن سی کوئی نہ بن سی زندگی تک تو ہے لیکن سوچنا تو ہے اگلی زندگی دا جیڑی مرن تو بعد والی زندگی ہے کہ وہ چنگی بن وے وہ واسطے ایک تیاری کرنی ہے اور غلط طریقے نال تیاری ہو گئی تو وہ نقصان ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے لو شر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا تے اپنوں تے ظلم کیتا ہے اور سب تو بڑا ظلم ہے شرک ان الشرک لظلم عظیم غلط راہ تعالیٰ نے جیڑا دین اللہ نے بھیجا ہی انہوں نے اختیار کیتا اپنی مرضی دا نظریہ بنا کے دنیا تے رہ پیغمبران دی تعلیم دا پرواہ نہیں کیتی اللہ دی بھیجی تعلیم دی پرواہ نہیں کیتی مسئلہ توحید نہیں سمجھا شرک وچ مبتلا رہے غلط قائد اور راہبر بنا کے انہوں دے پیچھو چلتے رہے انہوں نے آکھا ٹھیک ہو بالکل آؤ جو بلکہ ذمہ داری ججے او ایسا تو جنت کی نہیں سا اللہ فرمایا اگر آج سب تو بڑا قائد میں دنیا تے بھیج دیتے حضرت محمد مصطفیٰ اور دین سمجھامن واسطے قرآن بھی اس نے عطا کر دیتے ہوں جڑا مخالفت کرے سی وہ بہت بڑا بدبخت ہو سی قرآن دی پرواہی نس کی تھی حضرت محمد مصطفیٰ دے فرمان دی پرواہی نس کی تھی وقت بھی غلط کام کریں اندر بے راہ روی راہ نما کے ہوتے ہیں پھر نصیر الدین بعد گلہ ڈاڑیاں کرے تھا بے راہ روی راہ نما کے ہوتے ہیں راہ نما مل گئے حضرت محمد مصطفیٰ قرآن مل گئے وقت بھی بندے کو راہ نہیں لدھا اس تو وڈا بے وقوف آمہ کوئی ہے بے راہ روی راہ نما کے ہوتے دیوانہ وشی عقل رشا کے ہوتے سورج کی ضیاء میں زحمت جشن چراغ انسان کی بندگی خدا کے ہوتے اللہ دے ہوندے انسان پجی دے پہن انہوں دی باتاں دے سجدے پہ تھے یہ اس نے اختیار کیتا ہے اللہ فرمائے لو شر الذین ظلموا جب دنیا تے انہوں نے اپنے تے ظلم کیتے کاش کے دے تھے اذ یرون العذاب جس ویلے دیکھ سے عذاب کو جیڑا عذاب انہاں پیچھے دیکھنا ہے آج دیکھ گندے نا قیامت علی جیڑا عذاب دیکھنا نے جہنم وچ ون کے وہ آج دیکھ گندے نا تو یہ دنیا تے من میں دے کہ ان القوت للہ جميعا ساریاں طاقتاں دا مالک اللہ تعالی ہے اینا کو گل سمجھ آوے حالے تو دنیا تے جو ودے ہیں وتی تھے تو نعرے مارنے ہیں اور غلط انہاں کو سمجھ آوے دی ان القوت للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب اور یہ بھی سمجھ آوے دی کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت عذاب دینے والا ہے لیکن وہ جو ہے ہمیں پرے ڈٹھا تو ہے کہ نہیں وہ کہنوں کہیں آکے پہ نماز پڑھی کر مرنا نہیں آکے آپ ڈٹھی ویسی آپ آکے ڈٹھی ویسی پڑھی نہیں تھی دی سارے اللہ نے فرمایا دنیا تے تو اپنا صحیح قائد چھوڑ بیٹھے صحیح راہ پر چھوڑ بیٹھے اور غلط راہ پر دے پیچھو چلے جس ویلے اتھے ویسے اتھے انہاں دا آپا دے جھیڑا لگ ویسے جھگڑا شروع ہو سی باس مباسا او آگ سین تسا سانکو غلط راہ لائے جیڑے اگو گیڑ ہو سین اساں تھون کیا کہیں سارا تو تھوڑے نال واسطہ ہی کوئی نہیں ساری زندگی پیچھے گزاری اقتدا کی تھی راہ برمنا ہوں قیامت علی انہوں انکار کر دیتا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا جس ویلے بری ہو ویسے او لوگ جنہاں دی اتباع کیتی گئی انہاں لوگاں کو جنہاں نے اتباع کیتی پچھو ٹرے ہر گل انہاں دی منی سچا دین سچا راستہ اختیار نہیں کیتا ہوں غلط جڑے قائد ہیں وہ تو آخر ساڈا تھوڑے نال واسطہ کوئی نہیں استبرأ الذین اتبعوا جنہاں دی اتباع کیتی گئی وہ بری ہو ویسے دور ہو ویسے من الذین اتبعوا انہاں کو جنہاں نے اتباع کیتی
ورأوا العذاب تے ویکھ سن عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب تے سارے راستے تے سبب ختم ہوئے سن، کوئی نجات دا ذریعہ باقی۔ قال الذین اتبعوا آکشن وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی، لو ان لنا کرتن فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ انہیں جملہ سمجھنا ہے نا دوسرا۔ قال الذین اتبعوا آکشن وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی، لو ان لنا کرتن کاش کے سارے واسطے واپسی ہوندی، بلا دنیا تے ونجا دی اجازت ہوندی نا، بلا دنیا تے ونجا دی اجازت ہوندی، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، آساں بھی ایویں انہاں تو پرے تھی ونجو جی میں عائشہ تو پرے تھے گھر۔ اساں دنیا تے انہاں دے پیچھے ٹرے ہیں، انہاں دے آنکھیں مننے سے انہاں سانو غلط راہ لائے، اساں جہنم دا بل بن دے پیا، آج ساڈے نیڑے نہیں لگ دے، ساڈی گل نہیں سن دے۔ جو اساں پیچھا ولنا ہوندا تا اساں دنیا تو انکار کر کے سارا تھوڑے نال کوئی تعلق نہیں۔ اس واسطے بندہ دنیا تے سوچے پہ جہاں دے پیچھے ٹردا پیا سیدھا راہ کیتی ویدہ کہ کوئی نہ۔ شاہ سے فرمائے ہکو قاعدہ جہاں دے پیچھے اکھی نوٹ کے ٹرنے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ، باقی ہر قائد نو جانچ کے ٹرو پہ کہ نہیں غلط راہ تو نہیں سانو کیتی ویندہ، کیڑا پتہ ہے اساں غلط راہ لے اعتبار ہے ساڈے تے کو ٹھپا لگو ہے بھئی اللہ دی طرف آئے، نبی پاک تے تو ٹھپا لگو ہے کہ میرا رسول ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ سچا رسول ہے۔ نبی علیہ دین سمجھ ہوئے گا نا، قرآن دی اون سمجھ کا نہیں، حدیث اون سمجھ کا نہیں، سنن دا اون ٹائم کا نہیں، سمجھان دا اون ٹائم کوئی نہیں، بس سنی سنائی جیڑی کہ ڈسی شروع تھی گیا، اتھے ون کے بڑا افسوس لگ جائے میں کیا کیتا۔ اتھے اللہ فرمایا یوم تقلب وجوہہم النار وجوہہم فی النار، ہاں جی جس ویلے جہنم میں جنہاں کو سٹا ویسی تے اتھے کیا آکسین آیت کی میں یوم تقلب وجوہہم فی النار، سورۃ احزاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں سٹے سی نا کہ اتھے بند کے ارمان کرے سن اساں بڑی غلطی کی تھی، انا اتانا سادتنا و کبراءنا، اساں اپنے دنیا دے وڈیراں دے پیچھے ٹرے، سارے جڑے سردار ہن سارے وڈیرے ہن اساں انہاں دی اطاعت کیتی ہے، فاضلونا السبیلا تے سانو نہ راستے تو چکا چھوڑا، سانو راستے تو چکا چھوڑا۔ بھئی جاتے اللہ فرمائے اکثر اللہ ارن اللہ زین ازلانا من الجن من الانس والجن، اللہ جنہ جنہ انسان ہن یا جن ہن تے سانو غلط راہ لائے سانو آج دکھا، ساڑھے سامنے گھنا ہونا کو اساں دیکھو نا کتھے گئے کیا کرے سو بھائی میں دکھاواں بھی صحیح تو کیا کرے سو آکھے نجعلہما تحت اقدامنا، آج اسانو کو لمبا پا کے اتو پیرن نال لتڑے سو، نجعلہما تحت اقدامنا اساں انہوں اپنے پیرن تلے لتڑے سو، پیرن دے تلے نشان۔ یہ تو ہون سمجھ آئی پہ اساں بڑی غلطی کی تھی، اساں اپنا راہبر تے قائد صحیح نہیں چنا ہے، اس نے ساری زندگی شرک سکھایا، ساری زندگی کفر سکھایا، غلط راہ لایا، ثواب کو عذاب تے عذاب کو ثواب، چلو جان چھٹی ہون کے تھی ہون کچھ تھی دے ہون تو کچھ نہیں تھی دے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ویلے نال سوچو دنیا تے گل سوچو، ہاں جی دیکھو اللہ کی میں لو یر اللہ سینا کاش کے ویدے ظلم و ظالم ایش یرون العذاب، اس عذاب کو جڑا اگا من کے دیکھنا نے دنیا تے دیکھیں دے تو دنیا تے نہ دا نظریہ بندا کہ ان القوت للہ جميعا، ساریاں طاقتاں دا مالک اللہ تعالی،
وہ تو ڈٹھا کہانی بس اتنے دنیا تے مختلف نعرے لگتے ہیں، کہنوں کچھ سمجھایا، کہنوں کچھ سمجھایا۔ خدا کے پلے میں سوائے وحدت کے کیا ہے؟ جو کچھ لینا ہے لے لیں گے مصطفیٰ سے۔ اللہ بس ہی کے بھی ہو کیڑی ہے، سارے اختیارات تو ایڈے نبی پاک کو سنبھالے۔ ساڈا قادر عبد القادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں۔ چلو جان چھٹ گئی۔ قادر عبد القادر، اڈو نا عبد القادر ہے، ساڈا قادر عبد القادر ہے، سانو ہور قادر دی، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی ہیں، سانو جنت دی بھی لوڑ نہیں۔ جان ہی چھٹ گئی۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹھ مٹھن بیت اللہ، چاچڑاں دی وستیاں کیویں جی میں مدینہ پاک ہوں، رل دے ہیں تو آپ اندازہ۔ نبی پاک تو فرمایا کہ جتھے میں رانا میرے گھر تو تے مسجد نبی دا جڑا ٹکڑا ہے، اس نو اللہ جنت دا باغ بنا دے۔ بیا کو زمین دا ایسا ٹکڑا ہے، ہزاراں دی تعداد وچ روزانہ فرشتے آندن اور نبی پاک دے روضے اطہر تے درود پڑھ دے۔ تے بندہ ہووے کلمہ بھی پڑھتا ہوئے اسے نبی دا تے مسلمان بھی سڑیندا ہو تے وقت بھی آکے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے۔ چاچڑاں دی وستی تے مدینہ دی وستی برابر ہے تے کوٹھ مٹھن بیت اللہ۔ ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن وچ ہے اللہ۔ اتو تو کہ پیر فرید ہے اصل تے یہ ٹھیک ہے نا نظریہ کہ چک گئے ہیں، غلطیاں لگ دیاں بندے کو، غلطیاں لگ دیاں۔ اللہ دی صفت اللہ نہ رکھنی آئی، نبی دی صفت نبی نہ رکھنی آئی، ولی دی صفت انہیں جو اللہ ملا کھاتا ولی کو خدا بنا گیا تو خدا کو پیچھا گنا ہے، نعوذ باللہ۔ غلطی کیوں لگی ہے؟ لاپرواہی دی وجہ تو لگی ہے۔ جس کتاب کو سمجھنا آئی تے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا، ادھے تو نیڑے نہ لگ دے، اس نے سنن واسطے تیار کوئی نہیں۔ ایک وقت سارے سمجھن دی بادشاہ واہ۔ اور میں کتاب منگوائی ہے پیر نصر الدین دی، کہ بندن پتہ لگا بھی کتاب اس آکے جی میں نے پڑھن واسطے دیوا ہے، میں کہا گھنو بھائی تساں پڑھو۔ دوجی تریجی دیڑ کتاب میں نے بلا آ رہی تھی، آپ نسلی تھی بھائی بندے کو دے چھوڑی سو نال آگ چھوڑا، یہ سارے سمجھن دی نہیں۔ من پتہ لگ یہ سمجھن دی کیوں نہیں ہے، یہ سارے سمجھن دی یہ راہ سے لکھی ہوئی۔ میں اس نے آکے استاد آدھا پہ میرے کو سب کن پڑھی کر دوں، تیرے کو جو نہیں سمجھ آتی تو آیا کر، میں تینوں سبق دے ساں تے سمجھے ساں۔ ڈٹھا سے نا اگو لکھا پہ آئی کہ رضا کے جہاں رب تعالی وہ ہے، جب وعد و غنی برتر و بالا وہ ہے، کیوں مانگ رہا ہے مانگنے والوں سے، اللہ سے مانگ دینے والا۔ تو ادھر سوچ دے خلاف ہو سی ہو سکے سارے سمجھن دی۔ فریاد رس سکھتا کشا کوئی نہیں، مشکل میں کسی کا آسرا کوئی نہیں، بیچارہ نواز دستگیر و داتا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ادھر تو سارے دستگیر تے داتے بن کھڑے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے ونجن لگے نا معراج تے براق تے نہ چڑھ سکتے، تلو شیخ عبدالقادر جیلانی ہاتھ رکھے تے تاں چڑھ گئے نا۔ اگلے آکھے سبحان اللہ۔ بے وقوف کو یہ سمجھ نہیں آئی بے شیخ عبدالقادر جیلانی جو امتی ہے تے اے ادا پیروکار ہے تو دے دین تے سندھی ادا شان زیادہ ہے یا محمد مصطفیٰ دا شان زیادہ ہے؟ اگر تلو نہ مونڈا دیتا تے وقت انہوں نے اتھے نبی پاک پیر مبارک رکھا تے تاں براق دوتے اگو نہ کہ سبحان اللہ۔ واہ، یہ ساری گلاں سوچن دیاں جو سمجھ آویں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ غلطی لگ سی اور لگ سی اس واسطے کہ بندے لاپرواہی کی تھی۔ اللہ دیکھو قرآن سمجھا رہے ہیں جی کہ جیڑا عذاب کل نہ دیکھنا اگر دنیا تے دے دے نا تو انہوں نے یہ سمجھ آویں دی کہ ان القوت للہ جمیعہ، ساریاں طاقتاں دا مالک
ان اللہ علی کل شین قدیر سمجھ آوے کہ جیڑی طاقت اللہ سونے دی بھی کہہ دی بھی کہہ دی. نبی پاک جو دعائیں منگتے ہیں تے حدیث دیا کتاباں بھریاں پین دعا اسی واسطے منگتے ہیں میں خود مختار ہوں. سمجھ لیا کہ اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام دی برکت نال میں سمجھا پیاں تو اٹھی سا تو مہربانی کرے. تو وجلے سویرے اٹھے تو واتا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ شکر ہے خیر نال اٹھا گلا رہے. یہ میں آدھیان بھائی کہ سارا قبضہ اسے تھا. حدیث دی کتاباں کئی بار تھانوں لفظ ہی نبی سونے فرمائے والذی نفس محمد بیدہ، یہ لفظ تھانوں حدیث دی کتاباں جو لفظ ہیں. نبی پاک جلے گال تے زور دے ہونا ہویا تھا فرمائے والذی نفس محمد بیدہ، میں نو قسم اس ذات دی جاندے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان. نبی تو وڈا بھی کوئی ہے نہیں کچھ بھی. نبی پاک بیٹھے ہیں، نبی پاک دی بیٹی نے قاصد بھیجے کہ تھوڑا ڈوترا بیمار ہے تو دی حالت نازک ہے، مہربانی کرو تشریف گنو. نبی پاک فرمایا اس نو آکھ جیڑا کام اللہ کرنا ہے میں ادھے وچ رکاوٹ نہ بن سکتا. وہ تھی لیکن بچی ہے وہ دل پریشان ہے. وہ دوجی دفعہ بندہ بھیجا، نبی پاک گئے ڈوترے کو جایا تیوں جھولی پایا روح نکل گل تو وہ بنی. بس سمجھایا نہیں اللہ تعالیٰ عملہ تجربہ نال سمجھایا بس جیڑا کام میں کرنا میری طاقت سے کوئی دخل نہیں دے سکتا. ہاں جی. ان القوت للہ جمیعا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں کئی کاماں دا ارادہ کریں دا ہم تے میرا پورا نہیں تھیندا. میں سمجھ گیا کہ جیڑا وچ کام نہیں تھی ونڈیندا نا اسے نو خدا دے. عرفت ربی بفسخ العزائم، اتنے سارے اختیار حضرت علی کو چڑھتے ہیں. میں تارال تو ہوندم نا چھوڑ کول میں پوچھا تینوں کہیں پیدا کیتا کہ حضرت علی، ماں کہ تیرے پیو کو کہیں پیدا کیتا کہ حضرت علی. وہ پچھو سنتا ہو سی نا بچہ اس نے کیا پتا، لیکن گھر دے بھی جڑیاں گلاں تھیندیاں اس نے پکا ہوا ہے. لطیفہ بن گیا. پیلے کو پوچھا استاد سارے نبی تے کیڑی کتاب نہ دے، اس آکے ریاضی. ہمارا بھتریجا ایک ودا عبدالحق دا چور ہے چھوٹا تریجی پڑھتا کہ پتہ نہیں پہلی چھوڑ. استاد آکے سارے نبی تے کیڑی کتاب نہ دے، اس آکے ریاضی. چور چھوڑاں کو تو پتہ نہیں سنی بتا کہ کیڑی بلک ماری. ذہن بنایا کہیں پیدا کیتا تینوں کہ حضرت علی، تیرے پیو کو کہیں پیدا کیتا حضرت علی. چلو جی. انل کو معاشرے کا ایک اثر ہوتا ہے، گھر کا ایک اثر ہوتا ہے. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز مسجد پڑھتے ہیں تے نفلیاں گھر ون پڑھتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں بھئی یہ کام ہی کرنا ہوتا ہے بالاں دوتے عورتاں دوتے اثر پوے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ تَابُوا، جس ویلے بری ہوئے سن وہ لوگ جنہاں نے اتباع کیتی گئی انہاں کو جنہاں نے اتباع کیتی. وَرَعَبُ الْعَذَابَاتِ دیکھ سن عذاب کو وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ تے سارے راستے تے سبب ختم تھی ویسن. قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا آکسن وہ لوگ جنہاں نے اتباع کیتی لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً کاش کے واپسی ہوندی. لگتا ہے میں بے واپسی ہو سی کوئی نہ. اتنے تو روز سڈی کھڑے نا، اتنے تو روز سڈی کھڑے. اتنے ہتارال دے مہونم اتنے ایک بندہ فوت ہو گیا زنانا، اتنے رواج یہ ہے بھئی 200 پکا ایک کول شریف پڑھانا ہے. مولوی صاحب دا 200 پکا. وہ آئی سرگودے دا امام، وہ گھر گیا پیچھو فوتگی ہو گئی، کول بنا چ پڑھایا. شامی پہنچا انہاں دسا اسی پہ کل فلانے دی ماں مر گئی کل ہی پڑھا گئے. پتہ نہیں شودے کو راتی نیندر بھی آئی کہ نہیں. سویرے اٹھا سیدھا گیا انہاں دے گھر میت آلن. انہاں کو آدھے رات تھوڑا میت میرے خواب وچ آئے، او دی گرفت تھی پہ پکڑا پہ اس نو عذاب تھیندا پہ. انہاں آکھا وہ کیوں؟ آکے او کل ٹھیک نہیں پڑھا، کل ہی غلطی لگ گئی. مرنا تو بھی آئی پہ بلا میرا مسئلہ حال تھی. انہیں آکھا اچھا
ہاں مت مول صاحب جو آ کے کول غلط پڑھا گئے تو میت گرفتی چھے ولا پڑھو جی ولا اعلان تھی دوجی دفعہ کول پڑھا تری جرا سویرے وات تھا بڑا تھوڑا مبارک ہوئے جی تھوڑے میت چھٹکارا ہو گئی دوسروں نال جو کام تھیندا پئے ہاں جی وہ پڑھاون والا بھی خوش ہو گئے تھے پڑھنے والا بھی خوش ہو گیا تو دا گھر ہی پورا ہو گیا جان چھٹ گئی یہ تو روز ڈسنا کڑے اور مولانا سید خان آخر بے سکا انہاں تو ہوندے ون مولی دے گھر وردے کیوں بھائی کم از کم ماں پیو برادری جو انہوں نے کہنے آکھے جب میں اوکھا پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں وقال الذین اتبعوا آکشن وہ لوگ جنہیں اتباع کیتی ہے غلط لگے پچھوں سوچا نہیں اس لئے ہون آدھے نہ سنبھال ویندے اسے نہ پچھاں فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا اساں بھی ایویں آکھواں جی میں انہاں کے سارا تھوڑے نال کوئی تعلق نہیں اساں ہی آکھواں سارا تھوڑے نال اللہ فرمائے كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ میں انہاں کو ایویں ہر انہاں دے عمل دکھوائے ساں تے سامنے کرے ساں تے انہاں کو حسرات علیہم اتھے انہاں کو بڑا افسوس لگ جی بڑی غلطی کی تھی اب پچھتا ہے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چگیں کھیت ہوں اتنے ون کے آخر ہاں اساں بڑی گل ان کچھ فائدہ تھی دے نہیں تو دنیا تے سوچنے اللہ فرمایا وما ہم بخارجین من النار تے اے جی جہنم ہی سٹے ساں جتوں نکل سن کا صحیح نہیں ہے ما ہم بخارجین من النار نہ ہو سن نکلن والے کو بھا دے اکا کانا نکل دے بیچ پیرا سن ہمیشہ آل سنت والجماعت دا عقیدہ یہ ہے کہ مومن مسلمان گناہگار اگر ادھے شرک کفر علی گل کوئی نہیں ہے مومن ہے باقی بد عملی ان بے نماز ہے کو بے قسم دی بد عملی اس نو بد عملی دی سزا دے کے تے جنت بھیجا ویسی سمجھیں دے پہ نا آل سنت والجماعت دا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بد عمل ہے کفر شرک علی بد عملی دے کوئی نہیں تو جتنا بھی گناہگار ہے سزا بھگت کے ضرور ہک دہاڑے اگر کفر اور شرک ہو گیا تو ثابت ہو گیا تو اس نو ہمیشہ واسطے جہنم سٹا ہے یہ عقیدہ ہے کہندہ آل سنت والجماعت دا اس واسطے نبی پاک دا فرمان تھانوں کئی دفعہ میں سنا ہے کہ نبی پاک فرمایا کہ سروں دے دانے جتنا بھی ایمان ہویا نا کمزور تو کمزور تے شرک کفر کا ہے نہیں اللہ اس نو بھی جہنم میں چکاڑ کے جنت ہک ڈاڑے میں لیکن جی اے بیماری نال ہوئی بات مشکل ہے بات وہ کالی آیت میں پڑھی بات حتیٰ جل جل جاملو فی شمل خیات اس ڈیاڑے جنت ویسی جڑا اٹھ سوئی دے تو جو ٹپ گیا نہ ٹپے دے نہ اس واسطے اللہ فرمایا ما ہم بخارجین من النار استغفر اللہ